چلیں سیدھے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے پر بات کریں گے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جدید اسلامی تحریکیں بڑے بڑے ویژن تو دے دیتی ہیں، لیکن جب بات ان پر عمل کرنے کی آتی ہے تو وہیں کہیں الجھ کر رہ جاتی ہے۔ ایسا آخر کیوں ہے؟ آج ہم جس تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں وہ بالکل اسی مسئلے کی جڑ تک جاتی ہے اور نظریے اور حقیقت کے درمیان موجود خلا کو بے نقاب کرتی ہے۔ مصنف نے یہاں بڑی کمال کی بات کہی ہے اور بالکل نشانے پر تیر مارا ہے۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ تحریکیں لوگوں کو اکٹھا کرنے، موبلائز کرنے اور جذبے ابھارنے میں تو بہت آگے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اس نظام کو چلانے کا کوئی عملی طریقہ کار ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ مطلب ہجوم تو بنا لیا، لیکن اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ یہ وہ خلا ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو آج کے اس سیشن کا خاکہ کچھ یوں رہے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ناکامی کی جڑ کیا ہے، پھر تطبیق یعنی عملی نفاذ اصل میں کہتے کسے ہیں، اس کے بعد ابدی اصولوں اور بدلتے طریقوں کا فرق، سادہ لوہی کے خطرات، اور آخر میں اس تحریر کا ایک بہت ہی اہم اور ختمی انتباہ۔ چلیں سب سے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو ہے ناکامی کی جڑ۔ اب دیکھیں، تحریر کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ اجتماعیت یعنی لوگوں کے اکٹھے ہونے کو ہی کل کامیابی سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے ایک منظم لائحہ عمل۔ آسان الفاظ میں موجودہ دور کے لیے ایک پریکٹیکل ایکشن پلان۔ جذبہ تو بہت ہے، مگر اس جذبے کو ایک جدید ریاستی ڈھانچے میں کیسے تبدیل کرنا ہے، اس کی ٹھوس اور سنجیدہ پلاننگ سرے سے غائب ہے۔ اور یہاں ایک بات بڑی واضح ہونی چاہیے، مصنف ایک بہت ضروری وضاحت کر رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نیا طریقہ کار چاہیے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسلامی تعلیمات ناقابل عمل ہیں، بالکل نہیں۔ مصنف یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ قوانین تو الہی ہیں، وہ تو ہر دور کے لیے مکمل ہیں، لیکن بھائی ان کو آج کے دور میں زمین پر نافذ کرنے کے لیے جو میکینزم چاہیے وہ تو انسانوں کو ہی بنانا پڑے گا نا۔ قانون تو مل گیا، لیکن اس کے نفاذ کا سسٹم ہمیں خود مرتب کرنا ہے۔ اور اسی بات سے ہم اپنے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، عملی نفاذ یعنی تطبیق کی تعریف۔ ساری بحث کا مرکز دراصل یہی ایک لفظ ہے، تطبیق۔ اب یہ تطبیق کیا بلا ہے؟ سمجھیں کہ یہ ایک پل ہے، ایک ایسا پل جو صدیوں پرانے لازوال مذہبی اصولوں کو آج کی ماڈرن ریاست سے جوڑتا ہے۔ اصول تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان کو آج کی جدید بینکنگ، جدید قانون سازی یا خارجہ پالیسی پر کیسے فٹ کرنا ہے، بس اسی عمل کا نام تطبیق ہے۔ لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اکثر بڑی معصومیت سے یا کہہ لیں بڑی سادہ لوہی سے یہ مان لیتے ہیں کہ بس ایک نعرہ لگا دینا ہی کافی ہے کہ قرآن و سنت نافذ کریں گے اور سب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے مرتب کی گئی فتاوی عالمگیری اٹھائیں گے اور آج کا پیچیدہ ریاستی نظام بس اسی سے چل پڑے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک یہ ایک انتہائی غیر حقیقت پسندانہ سوچ ہے۔ تو پھر صحیح سوچ کیا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، ابدی اصول اور بدلتے طریقے۔ یہاں آ کر اس تحریر کا زاویہ بالکل بدل جاتا ہے، اور یہ نقطہ بہت کمال کا ہے۔ اصول اور اس اصول کے نفاذ کے طریقے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اصول ہمیشہ ایک رہتا ہے، وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، لیکن اسے لاگو کرنے کے جو ٹولز ہیں، جو طریقے ہیں، وہ ہر دور کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، انہیں اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اصول کی روح وہی رہتی ہے مگر اس کا ظاہری ڈھانچہ بدل جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا مصنف کی دی گئی اس زبردست مثال پر غور کریں۔ مسجد بنانے کا اصول کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، لیکن کیا ہم آج بھی مسجد کھجور کے پتوں اور لکڑیوں سے بناتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ آج ہم سیمنٹ، سٹیل اور لیٹسٹ انجینئرنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اصول بالکل اپنی جگہ قائم رہا، لیکن ٹیکنالوجی اور طریقہ کار 100% تبدیل ہو گیا۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، دفاع کا اصول۔ قرآنی حکم ہے کہ اپنے دفاع کے لیے پوری قوت تیار رکھو۔ اب پرانے وقتوں میں یہ قوت کیا تھی؟ تیر، تلواریں، نیزے۔ لیکن آج اگر کوئی وہی لے کر کھڑا ہو جائے تو کیا بنے گا؟ آج کا دفاع تو جیٹ طیاروں، میزائلوں اور جدید اسلحے سے ہوتا ہے۔ مقصد آج بھی وہی ہے، حفاظت، لیکن حالات کے حساب سے تطبیق کا طریقہ یکسر مختلف ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم یہ طریقے نہ بدلیں تو کیا ہوگا؟ یہ ہمارا چوتھا حصہ ہے، سادہ لوہی کا خطرہ۔ اس تحریر نے یہاں ایک بڑی تلخ حقیقت بیان کی ہے، وہ یہ کہ ہم پوری اسلامی دنیا پر نظر دوڑا لیں۔ کوششیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن اگر بالکل نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو آج بھی جدید ریاست چلانے کا کوئی پختہ، مکمل، ریسرچ شدہ اور حتمی لاہ عمل موجود نہیں ہے۔ یہ واقعی حیرت کی بات ہے اور ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی چھوڑتا ہے۔ اب ہم آتے اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، ختمی انتباہ۔
مصنف نے بڑی واضح وارننگ دی ہے کہ یہ سارا راستہ کس تباہی کی طرف جاتا ہے۔ فرض کریں سارا زور بس موبلائزیشن اور جذبات پر ہے اور اسی کے بلبوتے پہ کل کو سیاسی اقتدار حاصل ہو بھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ چونکہ ماڈرن دور میں ریاست چلانے کا یعنی تطبیق کا کوئی ورکنگ ماڈل تو ہے نہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا ایک شدید نوعیت کا انتظامی بحران، چلتا ہوا سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ تو ہم آج کے اس تجزیے کے بالکل آخر میں کھڑے ہیں اور یہ تحریر ہمیں ایسا چپتا ہوا سوال دے کر جاتی ہے جو واقعی دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ذرا غیر جانبدار ہو کر سوچیں، اگر کل صبح سیاسی اقتدار ہاتھ میں آ جائے تو کیا واقعی ہمارے پاس جدید ریاست کو چلانے اور کسی بڑی بحران سے بچانے کا کوئی پریکٹیکل اور مکمل خاکہ موجود ہے؟ اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی پر مستقبل کا سارا دار و مدار ہے۔ تو آج کی گفتگو یہیں تک۔ امید ہے اس سیشن نے کئی نئی باتوں پر سوچنے کا موقع ضرور دیا ہوگا۔